روح نکلنے کے بعد مومن اور کافر کی روحوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے اس کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور کئی فرشتے بھی اس روح کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس حدیث کی راوی جو حضرت حماد ہیں وہ اپنی روایت میں ذکر کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی روح میں خوشبو رہتی ہے اور مشک کی طرح سے وہ مہکتی رہتی ہے۔ اس روح کو لے جانے والے فرشتے جب اس کو آسمانوں میں لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ زمین سے آئی ہوئی اس پاک روح میں ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے۔ اے روح، تجھ پر اور تیرے اس جسم پر کہ جس میں تو تھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ دنیا میں تو نے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کیسی اچھی زندگی بسر کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس روح کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے کہ اس پاک روح کو برزخ کی مدت پوری ہونے تک علیین میں رکھو تاکہ وہاں راحت و آرام پاتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، حضرت حماد جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اپنی روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر کی روح میں کفر و شرک کی وجہ سے بدبو رہتی ہے اور اس پر لعنت برستی ہے۔ اس روح کو لے جانے والے فرشتے جب اس کو آسمان دنیا کے دروازے تک لے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ زمین سے آئی ہوئی اس خبیث روح میں کفر و شرک کی وجہ سے نعوذ باللہ کیا بدبو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح پر ایسے غضبناک رہیں گے کہ خود کچھ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ فرشتوں کے ذریعے سے کہا جائے گا، اس خبیث روح کو برزخ کی مدت پوری ہونے تک سجین میں رکھو تاکہ وہاں قبر کے عذاب میں مبتلا رہے۔ راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو آپ پر کشف ہو گیا اور کافر کی روح کی بدبو آپ کو آنے لگی، اس لیے آپ اپنی مبارک ناک پر کپڑا رکھ لیے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے ناک پر کپڑا رکھا تھا۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب کسی مسلمان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور سکرات شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت مسلمان کی جو عزت ہوتی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ جسم تو دنیوی کفن میں لپٹا ہوا قبر میں رہتا ہے اور روح کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لیے ہوئے آ کر مرنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں اور بڑے ادب سے کہتے ہیں، اے پاک روح، دنیا میں چند روز اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہی، آج اس کا تجھے صلہ مل گیا، آج صلہ مل رہا ہے۔ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، تیرے لیے رحمت کے سامان مہیا ہیں،
طرح طرح کی نعمتیں اور گل و ریحان تیار ہیں۔ دنیا کے مصیبت کدا کو چھوڑ کر ان نعمتوں کی طرف چل آ، دیکھ تیرے لیے کیا کیا او بھگت کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت تو تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ یہ خوشخبری سن کر جب روح جسم سے نکلتی ہے تو مشک کی طرح عجیب خوشبو اس کی روح سے نکل کر پھیلتی ہے۔ فرشتے بڑی تعظیم کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ مسلمان کی روح کو لیے ہوئے یکے بعد دیگرے آسمانوں کی دروازوں تک پہنچتے ہیں۔ آسمانوں پر اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی روح کی خوشبو کو دیکھ کر بڑے تعجب سے کہتے ہیں، ماشاء اللہ، کیا خوشبودار روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے علیین میں جہاں مسلمانوں کی روحیں جمع ہیں، اس نئی آئی ہوئی روح کو لے جاتے ہیں، جسے تم لوگوں سے ایک زمانہ کا بچھڑا ہوا شخص واپس آ کر ملتا ہے تو تم اس کی ملاقات سے کس قدر خوش اور شاداں ہوتے ہو، ویسے ہی علیین میں جہاں مسلمان روحیں تھیں، یہ نئی روح آ کر ملنے سے وہ سب ایسے ہی بے حد خوش ہوتی ہیں اور اس آئی ہوئی روح کو پہلے کی روحیں گھیر لیتی ہیں، اور دنیا میں جن جن کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں ان سب کے احوال پوچھتے ہیں۔ انہی میں کی بعض روحیں کہتی ہیں، آجی نئی روح دنیا چھوڑ کر سکرات کی تکلیف اٹھا کر ابھی آئی ہے، اس کو آرام لینے دو۔ پہلے کی روحیں پھر اس نئی آئی ہوئی روح سے پوچھتی ہیں، اچھا یہ تو بتاؤ کہ فلاں شخص کو ہم چھوڑ کر آئے تھے وہ کیسا ہے؟ یہ روح کہتی ہے، وہ تو میرے سے پہلے ہی مر گیا ہے، کیا وہ نہیں آیا؟ تو وہ روحیں کہتی ہیں، افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بری روحوں کو رکھنے کا جو مقام ہے، جیسے دوزخ کو حاویہ کہتے ہیں، ایسے ہی برزخ میں بری روحوں کے رکھنے کی جگہ کو بھی حاویہ کہتے ہیں۔ برزخ کے اس حاویہ میں اس کو پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر کی موت آ جاتی ہے اور سکرات شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اہانت اور ذلت کا سامان اس طرح مہیا کیا جاتا ہے کہ عذاب کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے پہنچتے ہیں تاکہ اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جائیں۔ پھر فرشتے کافر کی روح سے اس طرح کہتے ہیں، تو نے دنیا میں کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا تھا، تو تیرے لیے عالم برزخ میں عذاب مہیا کیا گیا ہے اور تجھے عذاب کی طرف آنا ناگوار ہوگا، کچھ بھی ہو تجھے عذاب کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ دیکھ اللہ تعالیٰ تجھ سے کس قدر غضبناک ہے۔ یہ سن کر کافر کی روح رونا چار جسم سے نکلتی ہے۔ اس وقت کافر کی روح میں مردار کی بدبو سے زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ پھر اس روح کو فرشتے آسمان دنیا کے دروازے تک لے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتا، اس کے لیے زمین پر واپس لاتے ہیں۔ اس کی بدبو سے فرشتے تنگ آ کر کہتے ہیں، اس بد نصیب روح میں نعوذ باللہ کس قدر بو ہے۔ پھر اس کو سجین کی طرف لے جاتے ہیں جہاں کافروں کی ارواح جمع ہیں، اور سجین میں اس کو رکھتے ہیں جہاں وہ برزخ کے عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ اس حدیث کی روایت امام احمد اور امام نسائی نے کی ہے۔ سنن نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔